سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل شاہد رجا اشرفی آفیشیل کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے جس سے آپ کو نئے نئے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ تو ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا بیان حضرت شاکر علی نوری کا بیان رہے گا۔ اپنی داغدار زندگی کو آپ کس طریقے سے بچا سکتے ہیں، اپنی زندگی کو بہتر کس طرح بنا سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو کیا کیا توفیق عطا فرمائیں گے۔ تو پورا بیان ضرور سنیں اور اس پر عمل بھی کریں، اور ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ضرور ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے جائیں، ہمارے چینل کو سپورٹ بھی کریں۔ اور آپ لوگوں کو بہت بہت مبارکباد کہ مفتی سلمان اظہری رہا ہو چکے۔ تو چلیے ناظرین بیان شروع کرتے ہیں۔ پر ان کی دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے اور آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے۔ سب کچھ لٹ جانے کے بعد انہیں محسوس ہوتا ہے کہ ہم برباد ہو گئے۔ آج میں انہی کو سمجھانا چاہوں گا کہ تم کس بنیاد پر کسی ایسے سے محبت کرتی ہو جس کی زندگی داغدار، جو مرنے کے بعد کام آنے والا نہیں، جس کی زندگی کو پڑھنے کے بعد تمہاری زندگی کے اندر کوئی سکون نہیں آ سکتا۔ لیکن اللہ اکبر، اگر خواتین کے سینے میں عشق مصطفیٰ پیدا ہو جائے تو یہی خواتین پھر ایسے بچوں کو جنم دیتی ہیں جو بچے آنکھوں کا تارا بن کر کے موجود ہوتا ہے۔ وہی خاتون جس کے سینے میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چراغ روشن ہو جائے، اس کا بچہ اس ماں کے لیے پیشانی پر کلنک نہیں بلکہ اس کی ماں کے لیے آنکھوں کا تارا بھی ہوتا ہے اور اس کی ماں کے لیے سر کا تاج بھی ہوتا ہے۔ پہلے کی ماؤں کا حال کیا تھا؟ انہوں نے پوری زندگی خرچ کی اپنے بچوں کو عاشق مصطفیٰ بنانے کے اندر، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ بنانے کے اندر، اور خود انہوں نے بھی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جام اس طریقے سے پیے رکھا تھا کہ ان کی ایک ایک دھڑکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر دھڑکتی ہوئی نظر آتی تھی۔ جانتے ہیں، اللہ اکبر، ایک صحابیہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک ہار عطا فرمایا تھا، بلکہ ایک بار انہیں وہ ہار پہنا دیا تھا۔ تو حضرت سلمہ کہتی ہیں کہ جب تک میں زندہ رہی تب تک میرے گلے میں تو یہ ہار رہے گا، لیکن سنو، یہ مدینے کے تاجدار نے مجھے ہار پہنایا ہے، جب میں مر جاؤں تو یہ ہار بھی میرے ساتھ میرے کفن کے اندر رکھ دینا، میری قبر میں رکھ دینا۔ آپ اندازہ لگائیں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا، کہ آقا کا دیا ہوا ہار وہ قبر میں اپنی نجات کا سامان تصور کرتی ہیں اور اس سے اتنی محبت کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی والدہ ایک دن اپنے بیٹے سے کہتی ہیں، بیٹے ذرا مجھے یہ تو بتاؤ کتنے دن ہوئے تم رسول اعظم کی زیارت نہیں کہ دیدار کے لیے نہیں گئے؟ اس لیے کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ تم کئی دنوں سے کاموں میں اتنے مصروف ہو کہ تم مسجد نبوی شریف نہیں جا پاتے، بیٹا بتاؤ آقا کے دیدار کو کتنا وقت گزرا؟ وہ کہنے لگے، ماں کچھ دن گزر گئے، میں حضور کے دیدار سے مشرف نہیں ہوا، بس آج اجازت دیجئے میں جاؤں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز بھی ادا کروں، آپ کے لیے بھی مغفرت کی دعا کراؤں، میرے لیے بھی مغفرت کی دعا کراؤں۔ حضرت حذیفہ جب مسجد نبوی شریف تشریف لے جاتے ہیں، مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم مصلی امامت پر نماز پڑھا رہے ہیں۔ نماز کے بعد غلاموں کا جب غفیر اتنا رہا کہ حضرت حذیفہ کو وقت نہ مل سکا کہ اپنے دل کی بات حضور سے کہہ سکیں، یہاں تک کہ عصر کا وقت گزر گیا، مغرب کا وقت گزر گیا، اور یعنی عصر کی نماز ہو گئی، اس کے بعد جب میں غفیر، مغرب کے بعد جب میں غفیر، عشاء کے بعد جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دولت گدے کی طرف جانے لگے تو رسول اعظم کے پیچھے پیچھے حضرت حذیفہ بھی جانے لگے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مڑ کر حضرت حذیفہ کو دیکھا اور ارشاد فرمایا، اے حذیفہ اللہ تیری بھی مغفرت فرمائے اور تیری ماں کی بھی مغفرت فرمائے۔ آپ اندازہ لگائیں وہ مائیں اپنے نبی سے محبت کتنا اپنے بچے کو سکھاتی تھی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کے سلسلے میں آپ اندازہ لگائیں
جس طرح آج کی مائیں رات کو اپنے بچوں کو اسٹوریاں سناتی ہیں اور داستانیں سناتی ہیں، خدا کی قسم اس زمانے میں خواتین رات کو اپنے بچوں کو حضور کی سیرت سنایا کرتی تھی، سرکار کی داستانیں سنایا کرتی تھی، تاکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دلوں میں پیدا ہو۔ اے میری قوم کی بچیوں، اے اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والیوں، ذرا اتنا تو سوچو کہ کس طرف آج ہماری قوم جا رہی ہے اور ہماری بچیاں جا رہی ہیں۔ ہماری بچیوں کو دل و دماغ کے اندر یہ بات محفوظ کر لینا چاہیے کہ آپ اگر کسی ایسے کی محبت میں گرفتار ہو رہی ہیں جس کی محبت آپ کا ایمان بھی چھین لے، آپ کی آخرت بھی برباد کر لے، اور یہ چند لمحوں کی محبت آپ کی آخرت کو برباد کر دے، خدا کی قسم یہ محبت نہیں، یہ عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ ذرا دیکھو، اور خواتین اسلام سے میں کہوں گا کہ اگر آج عورتوں کے قدم کے کوئی، یعنی اگر کوئی عورت ماں بن جاتی ہے اور بیٹا اگر ماں کے قدموں کو چومتا ہے تو یہ بھی صدقہ ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کے حقوق ادا کر رہا ہے تو یہ بھی صدقہ ہے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ بیٹی کی ولادت پر چہرہ اتارنے کی بجائے اللہ عز و جل کا شکر ادا کرتا ہے تو یہ بھی صدقہ ہے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ ذرا دیکھیں عورت کو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا اونچا مقام عطا کیا۔ ایک عورت اگر ماں بن جاتی ہے تو جنت رسول اعظم نے اس کے قدموں کے نیچے رکھ دی۔ ایک عورت اگر بیوی ہے تو قرآن کے ذریعے حضور پیغام عطا فرما رہے ہیں کہ ان کے ساتھ اچھی طریقے سے پیش آیا کرو، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ۔ آپ اندازہ لگائیں، ایک عورت اگر بیٹی ہے تو اس کی ولادت پر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں ایک صحابی بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر آئے اور حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے ایک گھر دیکھا ہے جس گھر کی پوزیشن یہ ہے کہ اس کے گھر کی چھت سے لے کر کے آسمان تک نور کی ایک لکیر نظر آ رہی ہے، سرکار اس کی کیا وجہ ہوگی؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں وہاں اس کے گھر کسی بیٹی کا جنم ہوا ہوگا، آسمان سے فرشتے اس کے گھر پر سلامتی کو لے کر کے حاضر ہوئے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں اگر کوئی شخص اپنی ایک بیٹی کی پرورش اسلام کے اصول و ضوابط کے مطابق کرے، دو بیٹی کی پرورش اسلام کے اصول و ضوابط کے مطابق کرے، تین بیٹی کی پرورش اسلام کے اصول و ضوابط کے مطابق کرے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان بیٹیوں کو اپنے باپ کے لیے جہنم سے آڑ بنا دے گا اور وہ بیٹیاں اپنے باپ کو جہنم میں جانے سے بچا لیں گی۔ یہ بیٹیوں کو مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ آپ ذرا سوچیں وصال کے وقت پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس پر کس کی فکر بول رہی تھی؟ رسول اعظم کی زبان پر عورتوں سے متعلق یہ ارشاد موجود تھا کہ یہ تمہارے ماتحت ہیں، ان کا خیال کرنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ وصال کے وقت بھی رسول اعظم یہ وصیت کرتے ہوئے جاتے ہیں۔ آج کی ہماری بچیاں کالج پڑھنے جاتی ہیں، یونیورسٹی پڑھنے جاتی ہیں، اور وہاں جانے کے بعد میرے آقا کا احسان بھول کر کے کسی کے ساتھ بھی وابستہ ہو جاتی ہیں اور اپنا ایمان گنوا بیٹھتی ہیں۔ تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، تکالیف کے ہزار ماحول کے اندر بھی اللہ عز و جل کی بندیوں نے استقامت فی الدین کا مظاہرہ کیا۔ حضرت سمیہ کی زندگی دیکھیں، حضرت آسیہ کی زندگی دیکھیں رضی اللہ تعالی عنہما، انہوں نے اسلام پر استقامت کا مظاہرہ کیا۔ ہزار تکالیف کی وادیوں سے گزرنا پڑا لیکن دامن اسلام نہ چھوڑا۔ آج چند لمحوں کی محبت کے اندر عورتیں نہ جانے اپنا ایمان بھی دیتی ہوئی نظر آتی ہیں اور برباد بھی ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ یہ بھول جاتی ہیں یہ دنیا پرماننٹ رہنے کی جگہ نہیں، ایک جگہ ہے جہاں مرنے کے بعد جانا ہے، وہ قبر ہے، اور آخرت میں رب قدیر کی بارگاہ میں حساب دینا ہے۔
اس لیے اس چیز کی ضرورت ہے کہ اپنی سوچ کو بدلو، اپنی فکر کو بدلو۔ اے میری قوم کی بچیوں، ذرا سوچو تو صحیح، کیا حضور سے بڑھ کر کے بھی کسی انسان کا احسان تمہارے اوپر ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کے اندر دفن کی جانے والی بچیوں کو بچانے کا ایک مشن شروع کیا، اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچیوں کو حیات عطا فرمانے کے سلسلے میں، زندگی دینے کے سلسلے میں، زندہ رکھنے کے سلسلے میں ماں باپ کو بشارتیں عطا فرمائیں۔ لیکن ہماری بچیاں آج بھول گئیں، ہماری بچیاں آج فراموش کر گئیں آقا کے احسان کو۔ کس بنیاد پر تم کسی سے محبت کرتی ہو؟ کس وجہ سے کسی لڑکے کو دل دے بیٹھتی ہو؟ کیا اس کی خوبصورتی کی بنیاد پر، اس کے مال کی بنیاد پر، اس کے حسن و جمال کی بنیاد پر؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ذرا مجھے یہ تو بتاؤ، کیا میرے آقا سے بڑھ کر کے بھی کوئی حسین ہے؟ حضور کتنے حسین تھے۔ مردوں سے بھی مخاطب ہوں، آپ بھی توجہ چاہوں، آپ کی بھی توجہ چاہوں گا۔ ادھر ادھر دل نہ دے بیٹھو۔ لڑکے لڑکیوں کو دل دے رہے ہیں، لڑکیاں لڑکے کو دل دے رہی ہیں۔ ماحول کتنا بگڑ گیا۔ کل تک جو ماں باپ اپنی بچی کی آوارگی کے اوپر پریشان ہوتے تھے، رات کی نیندیں اڑ جاتی تھی، آج بچیوں کی آوارگی کے اندر ماں باپ کا سپورٹ نظر آتا ہے۔ بچوں کی آوارگی میں ماں باپ کا سپورٹ نظر آتا ہے۔ آئیے میں آپ کو سمجھاتا ہوا چلوں حضور کی محبت کیسی تھی۔ آج جو سب سے بڑی غلطی ہماری ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم گھروں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت نہیں بتاتے۔ ہم گھروں کے اندر اپنے بچوں کے سامنے آقا کی سیرت پیش نہیں کرتے۔ آج ہم گھروں کے اندر رسول اعظم کا بچپنا پیش نہیں کرتے۔ آج ہم گھروں کے اندر رسول اعظم کے احسانات پیش نہیں کرتے۔ ورنہ میں آپ کو بتاؤں پہلے کیا وجہ تھی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ننھے ننھے بچے گرفتار رہتے تھے۔ اٹھتے تھے تو یا رسول اللہ کہتے ہوئے، سوتے تھے تو یا رسول اللہ کہتے ہوئے، دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بے چین رہا کرتے تھے۔ آج یہ پوزیشن کیوں نہیں ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے حضور کی سیرت کا مطالعہ بند کر دیا۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ مولا تبارک و تعالی عنہ مدینے کی بارڈر پر بیٹھے رہتے۔ جب پتہ چلتا کہ کوئی قافلہ آنے والا ہے تو بارڈر پر جا کر کے بیٹھ جاتے، اور جب وہ قافلہ مدینے کی بارڈر پر پہنچتا، پڑاؤ ڈالتا فریش ہونے کے لیے، تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان قافلے والوں سے پوچھتے، تم میں کوئی ایسا بھی ہے جس نے میرے نبی کو دیکھا ہے؟ اور جب قافلے والے کہتے کہ نہیں ہم نے حضور کو نہیں دیکھا، تو فرماتے تھے بیٹھ جاؤ، میں تمہیں بتاتا ہوں میرے حضور کیسے تھے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ زیبا کا تذکرہ، آپ کی ابرو کا تذکرہ، آپ کی آنکھوں کا تذکرہ، آپ کے لبھائے مبارک کا تذکرہ، آپ کے دست کرم کا تذکرہ، اس طریقے سے آنے والوں کے سامنے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے کہ مجمع والے قافلے والے چیخ اٹھتے اور کہتے کہ کاش ہماری آنکھوں نے اس رسول کی زیارت کر لی ہوتی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، کبھی اے خواتین اسلام رات کو اپنے بچوں کو بٹھا کر تم نے یہ کوشش کی کہ تم ان کو بتاؤ کہ میرے آقا کی نگاہوں کا عالم کیا تھا، میرے آقا کی زلفوں کا عالم کیا تھا؟ تم تو داستان لیلا و مجنوں پڑھتی ہو اور ہیرو اور ہیروئن کی زندگی پڑھتی ہو، اور پڑھنے کے بعد ان کے جیسے بال سے لے کر ان کے جیسی اداؤں کو اپنانے لگ جاتی ہو۔ کیا جواب دو گے کل اللہ عز و جل کو؟ کیا جواب دو گے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو؟ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس وقت سب سے بڑی ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم گھروں کا مزاج بدلیں۔ یوٹیوب پر ٹائم ویسٹ کرنے کی بجائے ہم رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اپنے گھر کے اندر اپنے بچوں کو پڑھ پڑھ کر کے سنائیں، تاکہ بچوں کے دلوں میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پیدا ہو۔ آپ جانتے ہیں مائیں اس طریقے سے حضور کی عظمتیں اپنے بچوں کے سینے میں بٹھاتی تھیں کہ اللہ اکبر، ایک ماں نے اپنے بچے سے فرمایا بیٹے جب تکلیف ہو تو حضور کو پکارا کرو، اٹھتے بیٹھتے رسول اعظم کا نام لیا کرو۔ بچے نے ماں کی نصیحت کو سننے کے بعد اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھ کر
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے رہا ہے، ذکر کر رہا ہے۔ ایک دشمن رسول کا گزر وہاں سے ہوتا ہے، اور اس نے جب حضور کا تذکرہ ننھے سے بچے کی زبان سے سنا، بچے کو مارنا شروع کیا۔ وہ مارتا جاتا، بچہ حضور کو یاد کرتا جاتا، وہ مارتا جاتا، بچہ حضور کا ذکر کرتا چلا جاتا۔ مارتے مارتے وہ تھک گیا، لیکن اس کے بعد وہ چلا گیا۔ تو بچہ اپنے گھر کے اندر جب داخل ہوا تو ماں نے چہرے کو دیکھا تو چہرہ سجا ہوا تھا۔ ماں نے پوچھا، میرے لگتے جگر، کس نے تجھے زد و کوب کیا؟ کس نے اس طریقے سے تجھے مارا کہ تیرا چہرے پر ورم نظر آ رہا ہے؟ ماں کو روتے ہوئے کہتا ہے، ماں تو نے کہا تھا نبی کا ذکر کرتے رہنا، میں نبی کا ذکر کر رہا تھا، ایک نبی کا دشمن گزرا، اس نے کہا چپ ہو جا ورنہ میں تیرا سر پھوڑ دوں گا۔ میں نے کہا جان دے سکتا ہوں، نبی کا ذکر نہیں چھوڑ سکتا۔ ماں میں ذکر کرتا رہا، وہ مجھے مارتا رہا، میں ذکر کرتا رہا، میں تجھے مارتا رہا۔ اللہ اکبر، وہ مار مار کے تھک گیا، میں ذکر کر کے نہیں تھکا۔ ماں نے بیٹے کے چہرے کو چوم لیا اور کہا، بیٹے زندگی پر یہ نصیحت یاد رکھنا، جینا تو حضور کی محبت میں اور مرنا بھی تو حضور کی محبت میں۔ آپ اندازہ لگائیں، یہ مائیں تھیں جو اپنے بچوں کو حضور کا عشق پلاتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پلاتی تھی۔ آپ ذرا دیکھو، اندازہ لگاؤ، حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ مولا تبارک و تعالی عنہ، ان کے دل میں حضور کی کتنی عظمت تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا عشق تھا۔ آپ جانتے ہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک روز بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتے ہیں تو چہرہ اترا ہوا ہوتا ہے، افسردہ ہوتے ہیں وہ۔ سرکار نے فرمایا، ثوبان کیا بات ہے، تمہارا چہرہ اترا ہوا ہے، طبیعت خراب ہے، گھر میں کوئی بات ہو گئی؟ نہیں حضور، کچھ ایسا نہیں ہوا۔ پھر ثوبان بتاؤ نا تمہارا چہرہ کیوں اترا ہوا ہے؟ وہ رسول جو کسی کا غم نہیں دیکھ پاتے تھے، کسی کو تکلیف میں نہیں دیکھ پاتے تھے، اپنے غلام کے اترے ہوئے چہرے کو دیکھ کر پوچھتے ہیں، کیوں اس طریقے سے افسردہ ہو، غمگین ہو، وجہ تو بتاؤ۔ عرض کرتے حضور، ایک تصور نے مجھے بے چین کر دیا، اور وہ تصور یہ ہے کہ آج بیٹھے بیٹھے اچانک خیال آیا کہ کل بروز قیامت جنت میں پتہ نہیں آپ کہاں ہوں گے۔ دنیا میں تو ہمارا حال یہ ہے کہ آپ کے دیدار کے بغیر نہیں رہ سکتے، جب طبیعت بے چین ہوتی ہے بار بار حاضر ہوتے ہیں، آپ کو دیکھ لیتے ہیں، سکون مل جاتا ہے، لیکن قیامت میں پتہ نہیں آپ کہاں ہوں گے، ہم کہاں ہوں گے۔ اگر وہاں حضور آپ کا دیدار نصیب نہیں ہوا تو ہم کیا کریں گے، ہمارا کیا حال ہوگا۔ اس درد دل کے ساتھ انہوں نے یہ بات کہی کہ مولا کو حضرت ثوبان کے اس عشق پر پیار آ گیا، اور فوراً آیت کریمہ نازل فرما دی، من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت کرے، اللہ کی جو اطاعت کرے، کل بروز قیامت وہ انبیاء کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، صالحین کے ساتھ ہوگا۔ جب حضرت ثوبان نے یہ سنا کہ کل بروز قیامت مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوگا تو حضرت ثوبان کے کلیجے کو ٹھنڈک مل گئی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، جو جنت میں بھی حضور کی زیارت کے بغیر رہنا پسند نہ کرتے ہوں، وہاں بھی حضور کی زیارت کے متمنی ہوں، آج امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا ہے؟ العیاذ باللہ، رات نہ جانے کیا دیکھ کر سوتے ہیں، صبح اٹھ کر نہ جانے کیا دیکھتے ہیں۔ بلکہ میں ابھی فلائٹ میں آ رہا تھا، آج ہم اور سید صاحب وغیرہ آ رہے تھے، تو میں نے ایک بندے کو سڈنلی بس کے اندر یا ایئرپورٹ، مجھے خیال نہیں، اچانک میری نظر پڑ گئی۔ اس نے جب اپنے موبائل کو آن کیا، آف تھا، آن کیا، سب سے پہلے کسی ہیروئن کی تصویر نظر آئی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، آج بچیوں کی اسکرین کے اوپر ہیرو کی تصویر، لڑکوں کے اسکرین کے اوپر ہیروئن کی تصویر، صبح و شام تم یہ سب چیزیں دیکھ کر اپنی آنکھوں کو گندی کر رہے ہو، اپنی آنکھوں کو تباہ کر رہے ہو۔ جانتے ہو
قبر میں رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دکھایا جائے گا۔ میں تو سرکار کے اس احسان کو یاد کرتا ہوں تو میری عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن یہ احسان کو یاد کرتا ہوں تو میری عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن یہ دعا کر رہے تھے، اے اللہ میرے احبہ سے مجھے ملا دے، میرے احبہ سے مجھے ملا دے۔ تو حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا ہمارے علاوہ بھی کوئی آپ کے احبہ ہیں جن سے ملنے کی آپ دعا کرتے ہیں؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ثوبان تم تو وہی اترتے دیکھتے ہو، میرے پیچھے نماز بھی پڑھتے ہو، مجھے دن میں کئی مرتبہ دیکھتے ہو، میرے ساتھ بیٹھتے بھی ہو، میری صحبت بھی حاصل کرتے ہو۔ سنو، تم جس چیز کا تذکرہ کرتے ہو کہ میں کن احبہ سے ملنا چاہتا ہوں تو آؤ میں تمہیں بتا دوں، قرب قیامت کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں، مجھے صرف کتابوں میں پڑھا ہوگا اور مجھ سے اتنی محبت کریں گے کہ مجھ پر سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ میں ان سے ملنے کی اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہوں، اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، سرکار کا سچا عشق اپنے دل میں پیدا کرو، محبت اپنے دل کے اندر پیدا کرو۔ آپ جانتے ہیں اللہ کو ہم سے محبت ہے، رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے واسطے سے ہمیں کنتم خیر امہ کا لقب ملا۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب اس امت کے اعمال کو پروردگار جل جلالہ کئی اضافے کے ساتھ اس امت کے اعمال نامے کے اندر ثواب کو بڑھا دے گا، اس کے عمل کے ثواب کو بڑھا دے گا۔ یہ سب کچھ صدقہ ہے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ اب میں آپ کو بتاؤں حضور کی امت سے یعنی ہم سے اللہ کو کتنا پیار ہے۔ میں محبت کو تھوڑا سا سمجھا دوں۔ محبت میں ایسا ہوتا ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے نا، اس کو اگر کثیر بھی دیا جائے تو قلیل لگتا ہے۔ جس سے محبت ہوتی ہے نا، اس کو کثیر بھی دیا جائے تو قلیل لگتا ہے۔ اور محبوب جو ہے جس سے محبت ہے، وہ اگر قلیل بھی دے تو وہ کثیر لگتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، ایک بیٹے سے آپ کو محبت ہے، بیٹے نے لا کر نوکیا کا فون آپ کو دے دیا، تو آپ اس نوکیا کے فون کو لے کر کہہ رہے میرے بیٹے نے دیا ہے، دوسروں کو میرے بیٹے نے دیا ہے، یہ میرے بیٹے نے دیا نوکیا کا فون۔ لیکن اس کے عوض کے اندر آپ اپنے بیٹے کو آئی فون 15 لے کر کے دیں، اور بیٹا کہے ابا آپ نے مجھے یہ کیا؟ نہیں بیٹا تیرے سے بڑھ کر تھوڑی ہے، تو کچھ بھی نہیں ہے، اور میں تجھے عطا کر۔ یہ ایک سمجھنے سمجھانے کے لیے آئیے میں رب کو ہم سے کتنی محبت ہے حضور کی وجہ سے یہ بتاؤں۔ اللہ نے پوری دنیا ہمیں عطا فرمائی، دنیا کی چیزیں ہمیں عطا فرمائی، لیکن یہ سب دے کر اللہ کیا فرماتا ہے؟ قل متاع الدنیا قلیل، اے میرے محبوب کہہ دو یہ دنیا کی متاع بہت مختصر ہے۔ حالانکہ متاع دنیا کی پوزیشن میں آپ دیکھیں، یہ زمین ہے، یہ آسمان ہے، یہ پانی ہے، یہ زندگی ہے، سب کچھ آپ دیکھ لیں، اتنا کچھ ہے جس کی کوئی انتہا نہیں، لیکن مولا فرماتا ہے قل متاع الدنیا قلیل، یہ متاع دنیا قلیل ہے۔ لیکن یہی بندہ جو اللہ کی ایک نعمت کا بھی صحیح معنوں میں حق ادا نہیں کرتا، اس کے بندے اور بندیاں اللہ کا ذکر کریں تو اللہ فرماتے ہیں وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، کہ بندے اگر اللہ کا ذکر کریں تو اللہ اس کو قلیل نہیں کہتا، کثرت سے میرا ذکر کرنے والے اور کثرت سے میرا ذکر کرنے والیاں بندی
پتہ چلا اللہ کو ہم سے اتنی محبت ہے کہ ہم تھوڑا ذکر کریں تو بھی اللہ اسے زیادہ مانتا ہے، اور اگر اللہ عز و جل سب کچھ ہم سے ہم کو دے کر کے بھی یہ فرماتا ہے کہ بہت مختصر ہے، کتنی محبت ہے میرے پروردگار کو ہم سے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی معراج ہوئی، کیا معراج تھی؟ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی معراج آپ ذرا دیکھیں، اسی معراج کے دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زمین کی طرف دیکھا، چند بندوں کو گناہ کرتے دیکھا، خلیل اللہ عز و جل کے جوش میں آئے اور اللہ کی بارگاہ کے اندر عرض کرتے مولا ان لوگوں کو ہلاک کر دے۔ معراج کا معاملہ تھا، خلیل کی زبان سے نکلی ہوئی دعا تھی، اللہ نے گناہ کرنے والوں کو ہلاک فرما دیا۔ لیکن جب معراج ختم ہوئی تو رب نے حضرت ابراہیم سے فرمایا، اے ابراہیم آج کے بعد میرے بندوں کے لیے ایسی دعا مت کرنا، اس لیے کہ میں اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ جب وہ گناہ کرتا ہے نا تب بھی میں عذاب نہیں دیتا، میں اس انتظار میں رہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے یہ معافی مانگے اور میں اس کو معاف کر دوں۔ اور اے ابراہیم اگر میرا بندہ معافی کیے بغیر اس دنیا سے چلا جاتا ہے تب بھی میں اس کو عذاب نہیں دیتا، میں اس امید پر ہوتا ہوں کہ ہو سکتا ہے اس کا بیٹا اس کی مغفرت کی دعا کرے اور میں اس کی خطاؤں کو معاف کر دوں۔ اور ابراہیم اگر اس کے بچے بھی اگر اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کرتے تب بھی میں عذاب نہیں دیتا، میں اپنے ذمہ کرم پر لیتا ہوں، جیسے چاہتا ہوں عذاب دیتا ہوں، جیسے چاہتا ہوں بخش دیتا ہوں۔ تو ناظرین ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ضرور ویڈیو کو لائک کریں، اور ہمارے چینل پر اگر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر بلا مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، آفتوں سے، بیماریوں سے حفاظت فرمائے، اللہ کی بارگاہ رسالت میں ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ناظرین ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔